السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وظیفہ پڑھیں گے، یعنی اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس ذکر کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ، یعنی ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ یعنی بچہ امتحان میں ہے تو امتحان میں کامیابی کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنا نیک مقصد چاہتا ہے تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خاص تحفہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں موجود ہے۔ پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ یعنی اللہ ہی ہمیں کافی ہے، و نعم الوکیل اور وہ بہت ہی خوب کارساز ہے، یعنی کام کو پورا کرنے والا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جب بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ کسی مقدمے میں گھرا ہوا ہو اور عدالتوں کے چکر لگا رہا ہو، اور مقدمے جو ہیں وہ ایسے یعنی جیسے کسی پر خام خواہ مقدمے ڈال دیے جاتے ہیں جبکہ وہ مجرم نہیں ہوتا، یعنی اس نے وہ جرم نہیں کیا ہوتا، اس پر خام خواہ مقدمے ڈال کر مختلف قسم کے اس پر جرم سوار کر دیے جاتے ہیں اور اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ پھر وہ یا تو قید ہوتا ہے یا پھر وہ ضمانت پر رہا ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 5 تسبیحاں پڑھے، 500 دفعہ۔ پھر اس کے بعد دعا کرے، یعنی جو اس کا جس مسئلے میں گرفتار ہے اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ اسے وہاں سے نکال دے، خلاصی عطا فرمائے، گڑ گڑا کے دعا کرے۔ اس کے بعد پھر 500 دفعہ نعم المولا و نعم النصیر پڑھے۔ نعم المولا یعنی کیا ہی خوب ساتھی ہے اللہ اور کیا ہی خوب مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ لہذا کوئی بھی آدمی جو عدالتوں میں چکر لگا رہا ہو اور اس پر مختلف قسم کے کیس یا مقدمے ڈال دیے گئے ہیں اور پھنسا ہوا ہے، تو وہاں سے نکلنے کے لیے چاہے جتنے بھی مقدمے ہوں، تو اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے ہر صورت نکال دے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت سارے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ عطا فرمایا ہے۔ بعض لوگوں پر 12 مقدمے تھے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے آزاد فرما دیا۔ تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 5 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد دعا کریں گے خلاصی کی، اور اس کے بعد نعم المولا و نعم النصیر 500 دفعہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی شروع میں پڑھنا یعنی اس کو شروع کریں تو اس وقت درود شریف پڑھیں، اور جب ختم کریں تو درود شریف ضرور پڑھیں۔ اب درود شریف آپ طاق حصے میں پڑھ سکتے ہیں، 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، یا 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں۔ جتنی دفعہ شروع میں پڑھیں گے اتنی دفعہ درود شریف آپ کو آخر میں پڑھنا ہوگا۔
تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی مقدمے میں اللہ تعالی آپ کو کامیاب کر دے گا اور اس مصیبت سے خلاصی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور معاملہ ہوتا ہے، بعض لوگ کسی کے ظلم میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے، جس طرح آج کل کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا اس طرح، تو وہاں کے لوگ جس جگہ ظلم ہوتا ہے وہاں کے مسلمان جو ہیں، ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے، کسی باہر سے بھی ہو سکتا ہے، محلے میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑے بڑے جس کے پاس زیادہ پیسے آ جاتے ہیں بعض اوقات وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر، بعض پیسوں والے نیک بھی ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے۔ تو جو ظالم ہوتا ہے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر بندہ درود شریف پڑھے اول آخر اور نعم المولا و نعم النصیر، اس کو پڑھے 100 دفعہ اور یہ لگاتار پڑھتا رہے، روزانہ ایک وقت مقرر کر لے، کوئی بھی وقت، نعم المولا و نعم النصیر، صبح یا شام کو یا دوپہر کو جب بھی وقت ملے 100 دفعہ روزانہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے ظلم سے نجات ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کسی ملک میں ظلم ہوتا ہے جیسے کشمیر میں، تو وہاں کے لوگ اگر اس کو روزانہ کٹھے مل کے پڑھیں یا علیحدہ علیحدہ 100 دفعہ ایک بندہ پڑھے، تو جب سب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کی مدد عطا کرے گا اور انشاءاللہ ان کو چھٹکارا ملے گا اور اللہ تعالی کی رحمت سے آزادی نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے اگر مسلمان ملک پر جنگ مسلط ہو جائے، یعنی جنگ جیسے ہوتی ہے، کوئی کافر ملک یا کوئی دشمن ملک جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور جنگ میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جنگ میں کامیابی کے لیے چاہے اپنے پاس کم سے کم ہتھیار ہوں اور اتنا نہ اسلحہ ہو نہ کچھ ہو، پھر بھی بندہ جو اس ملک کے رہنے والی عوام ہے، مسلمان عوام، اگر وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1000 دفعہ پڑھے، یعنی ایک بندہ 1000 دفعہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد دعا کرے، پھر اس کے بعد نعم المولا و نعم النصیر 1000 دفعہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے کہ اللہ تعالی سے التجا کرے، اس دعا کو، اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں، اور التجا کرے کہ یا اللہ کامیاب فرما، ہمیں فتح عطا فرما اور ہمیں سلامتی عطا فرما اور دشمن کو شکست فاش عطا فرما، تو انشاءاللہ تو دشمن شکست فاش کھائے گا اور مسلمان ملک جو ہے اس کی فوج کو اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا اور رحمت اور برکت ہوگی اور اس کی کسی معاملے میں کمی بھی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ فوراً پوری فرما دے گا اور اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہوگی اور نقصان بھی نہیں ہوگا اتنا، اور جبکہ دشمن کا نقصان بھی بہت ہوگا اور شکست فاش ہوگی اور اللہ تعالی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو ملک کا ہر ذی شعور شہری جو ہے، جو مسلمان ہے، وہ ہر مسلمان اس کو 1000 دفعہ پڑھے، یعنی 1000 دفعہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر دعا کرے کہ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے اور دشمن کو شکست فاش عطا فرمائے اور ہماری سلامتی عطا فرمائے اور رحمت اور برکت عطا فرمائے، اور پھر بعد میں نعم المولا و نعم النصیر 1000 دفعہ پڑھے،
اول آخر درود شریف پڑھے اور آخر میں نماز حاجت پڑھے، اللہ سے عرض کرے تو انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے وہ سلامت رہے گا اور دشمن کو شکست فاش ہوگی اور ملک میں رحمت اور برکت ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ کی طرف سے کرم ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے اور اپنا کرم اور فضل عطا فرمائے، آمین۔